IMF کے ساتھ پھر مجبوراً جو ہے نا وہ معاہدہ کرنا پڑا ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے. ایک ہم تھے کہ IMF کے ساتھ معاہدے کو ختم کر کے ان سے ایک گولڈن ہینڈ شیک کیا, اور وہ ایک ایسا وقت تھا جب پوری قوم کو یہ طے کر دینا چاہیے تھا کہ آئندہ IMF کے ساتھ ہم جو ہے وہ کوئی لون نہیں لیں گے اور کوئی اپنا ان سے مدد نہیں مانگے گی, کسی سے بھی نہیں مانگیں گے. لیکن نوبت یہ آ گئی, اور یہ پچھلے دور میں آئی یہ نوبت. شہباز صاحب کے آنے سے پہلے ایک ارب ڈالر کے لیے ہمارے, اور پاکستان میں تو پاکستان کی ترقی چاہیے, چاہے وہ سندھ ہے, چاہے وہ KPK ہے, بلوچستان ہے, کراچی ہے, اور پھر پنجاب ہے, گلگت بلتستان ہے, اور آزاد کشمیر ہے. ہم تو بالکل ایک ہی نظر سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب کو دیکھتے ہیں, اور کوئی ہماری پریفرنس نہیں ہے کہ یہاں اس سے زیادہ ہونا چاہیے یا وہاں اس سے زیادہ ہونا چاہیے. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے جو گلگت بلتستان کے لیے بھی بڑے منصوبے بنائے ہیں, اور آپ کو شاید سن کے حیرانگی ہوگی کہ گلگت بلتستان کا بجٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ چند ارب روپے ہے یا تھا جب میں تھا. ابھی آج کل کا مجھے پتہ نہیں ہے, کیونکہ آزاد کشمیر کا بھی 6-7 ارب ہوتا تھا, تو گلگت بلتستان کو اس سے بھی کم ہوگا. اب بتائیں 6-7-8 ارب میں کوئی اپنا کام ہو سکتا ہے, اور گلگت بلتستان کا اگر اس سے کم ہے تو وہ کیا کریں گے. ایک جو تھی وہاں پہ ٹنل, لواری ٹنل, اس کا ذکر ہم 1972 سے سن رہے تھے کہ یہ وہ ٹنل بنانی ہے وہاں پہ. تو کیونکہ بہت ایکسیڈنٹس ہوتے تھے, بہت اونچائی پہ تھی وہ سڑک, اس کو بائی پاس کرنا تھا. تو وہ پچھلے 50 سالوں سے ہی سڑک بن رہی تھی, ٹنل بن رہی تھی, لیکن کچھ بھی نہیں بن رہی تھی. اس وقت کام نہ ہونے کے برابر تھا. تو ہم نے آ کے اس کو میرا خیال ہے کہ 40-50 ارب روپے دے کے اس ٹنل کو مکمل کیا. آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ٹنل چل رہی ہے, اور لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں, بڑے خوش ہو رہے ہیں لوگ وہاں پہ. تو وہاں جو ہے وہ مجھے بھی بڑی خوشی ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ سے بھی لوگ بچتے ہیں. اوپر پہاڑی پہ جا کے 4-5 گھنٹے کی ایکسٹرا ڈرائیو جو ہے اس سے بچتے ہیں, فاصلے کم ہو گئے ہیں, ڈرائیونگ ٹائم کم ہو گیا ہے. اور پھر یہ جو KPK سے جو سڑک جاتی ہے چترال, اس کا فاصلہ بہت زیادہ کم ہو گیا ہے. ہزارہ موٹر میں بھی ہم نے بنائی. مجھے تو ذرا پتہ لگنا چاہیے, میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلی حکومتیں, جو پچھلی حکومت ایک لائی گئی تھی, اس نے کیا کیا ہے اس ملک کے لیے. ہمارا دور تھا 104 روپے کے ڈالر کو باندھ کے رکھا ہوا تھا, اور 4 سال وہ ہلا نہیں ڈالر وہاں سے. کس کے دور میں آ کے اس میں اضافہ ہوا؟ اس دور میں, پچھلی دور میں 10 روپے کلو سبزیاں بکتی تھیں. تو کس کے دور میں آ کے اضافہ ہوا؟ اس دور میں. ہم نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا تھا. کس نے بجلی کے بل بڑھائے؟ اس دور میں, اس حکومت نے. شہباز صاحب کے اوپر تو الزام ہی آتا ہے نا, انہوں نے ٹیک اوور کیا ایسے حالات میں جب ملک عملاً ڈیفالٹ کر چکا تھا. پاکستان کی معیشت کا بالکل بٹا بیٹھ گیا. لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ بجلی کے ریٹ بھی اس زمانے سے بڑھے, ڈالر کا ریٹ بھی اس زمانے سے بڑھا ہے, اور اس کے بعد اسٹاک مارکیٹ کریش ہوئی, اور جو ہے نا اس زمانے میں اسٹاک مارکیٹ ہمارے اس سطح پہ نہیں آ سکی جو ہم لے کر گئے تھے. آپ کا GDP گروتھ ریٹ آپ کا بہت گر گیا,
آپ کے ملک کے اندر مہنگائی کا طوفان آ گیا، اور روٹی مہنگی ہوگی، سبزیاں مہنگی ہوگی، بجلی مہنگی ہوگی. جو بجلی ہم نے بنا دی تھی لوڈ شیڈنگ ختم کر کے واپس بجلی ہم لے کر آئے سسٹم میں، اس کو اتنا مہنگا کر دیا کہ لوگ بل ہی ادا نہیں کر سکتے. کتنے دکھ اور افسوس کی بات. چوری اس میں ہوتی ہے، لیکیج اس میں ہوتی ہے، اور اس کو ادا کون کرتا ہے؟ ایک غریب آدمی جو اپنی بال بچوں کا مشکل سے پیٹ پالتا ہے، اس سے وہ وصولی کی جاتی ہے. یہ بڑی ناانصافی ہے، بہت زیادتی ہے. ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ہر صوبے کے اندر یکساں ترقی کے مواقع لوگوں کو پیدا کر کے دیں. لوگوں کو ابھی آپ بات دیکھیں نا، اب آج بھی آپ موازنہ کریں تو ایک دو صوبوں میں لوگ دیہاتوں کے اندر بہت مشکل سے زندگی گزارتے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج 70 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو، 75 سال آزاد ہوئے، آج بھی لوگ روٹی سے معذور رکھے. اس لیے تو پاکستان نہیں ہم نے بنایا تھا، اس لیے تو پاکستان نہیں بنایا تھا. ہم اگر بنایا تھا تو بتاؤ کہ واقعی اس لیے بنایا تھا ہم کہ ہمارے زمانے کی 4 روپے کی روٹی جو ہے آج 20 روپے میں ملتی ہے. یہ بڑی دکھ والی باتیں، بہت دکھ والی باتیں. قوم پہلے سے اتنی غریب ہے، اوپر سے روٹی 4 روپے کی ہم نے 20 روپے کر دی. جب میں گیا ہوں تو 4 روپے کی روٹی تھی. جب مجھے نکالا گیا میں نے خود کہاں جانا تھا، جب مجھے نکالا گیا تو 4 روپے کی روٹی آج 20 روپے کی. اور اس کا قیمتوں میں اضافہ اس پچھلے دور سے ہوا تھا. جب اضافے ہوتے ہیں تو پھر کوئی آئے تو روکنا آسان نہیں ہوتا. اب شہباز صاحب پہ اگر کوئی یہ کہتے ہیں کہ یہ مہنگائی ان کے زمانے میں بھی ہوئی، مہنگائی کو بھی روکنا کوئی اتنا آسان تھا کہ آپ کے آدھے ساتھی کو اس کو ٹکا لگا دیں گے، وہ روک دیں گے؟ ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ سارے اپنے معاملات کو درست نہ کریں. ہم دیکھیں ہم نے تو موٹر ویز بھی بنائی، بجلی کے کارخانے بھی لگائے، سی پیک بھی لے کے آئے. سندھ جہاں پہ کوئلے کی بات ہوتی تھی کہ یہ کوئلہ پاکستان کے اندر سندھ میں ہے، تھر میں، اس کو استعمال کریں گے، بنائیں گے بجلی. اس سے پچھلے 50 سالوں سے ہم یہ باتیں سن رہے تھے. شروع کس دور میں ہوا؟ ہمارے دور. کوئلہ بھی نکالا گیا اور اس سے بجلی بھی بنائی گئی. آج جا کے دیکھیں وہاں کوئلہ بھی نکل رہا ہے، بجلی بھی بن رہی ہے. ہمیں تو اس طرح کے منصوبے چاہیے کہ کوئلہ بھی اپنا ہو، بجلی بھی اپنی ہو. ہمیں اتنا مہنگا باہر سے تیل منگوا کے، فرنس آئل منگوا کے، گیس منگوا کے ہم بجلی کے کارخانے جب چلاتے تو پھر ظاہر ہے کہ بوجھ تو پھر ملک پہ بھی پڑے گا، عوام پہ بھی پڑے گا. یہ ہے منصوبے جن کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، جس کے بارے میں ہمیں کام کرنا چاہیے. اور معاشی ترقی کی طرف بہت تیزی کے ساتھ ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے. کسان کی خوشحالی کے لیے بھی کسان کی بھرپور مدد ہونی چاہیے، کیونکہ جتنی کوئک ریٹرنز کسان دے سکتا ہے آپ کو اور کوئی نہیں دے سکتا. جتنی آپ کو معاشی ترقی میں آپ کو اب کام کرنا پڑے گا، میرا خیال ہے کہ آپ کو، جیسے میں نے پہلے کہا اپنے جلسے میں، ڈبل سپیڈ سے، ٹرپل سپیڈ کے ساتھ ہمیں اب بھاگنا پڑے گا. اگر ہم نے بھی جو ہے نا وہ ملک کے اندر G20 میں آنا ہے. آپ نے K4 تھا K4 اس کے لیے آپ نے فنڈنگ دی، اربوں روپے کی فنڈنگ دی. تو یہ آپ کا، اور اس کے علاوہ اور بھی حیدرآباد یونیورسٹی، تو یہ آپ کا نام کا کراچی کے عوام کے لیے اور سندھ کے عوام کے لیے اور کراچی کے عوام کے لیے خصوصی طور پر آپ کا، میں اس کو لفظ احسان تو نہیں کہوں گا، یہ کہوں گا کہ آپ کی محبت اور آپ کا جو عوام، کراچی کے عوام کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے کہ ان کی حالت بدلنی چاہیے. سب سے بڑا کماؤ شہر ہے پاکستان کا، اور آپ نے جو وہاں پر امن قائم کیا، یہ یقین کریں کہ 2018 کے الیکشن میں جب ہم ہلکے سے
میں جب گیا لڑا تو اس کی گونج ہر گلی اور محلے میں آتی تھی کہ نواز شریف کے دور میں کراچی کا امن قائم و یقین کرنے میں ہے. اور مجھے بڑی الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی کہ بھئی کس طرح یہ لوگ یہاں پر اس امن کی بات کر رہے ہیں. اور آپ نے بڑی ایک کمٹمنٹ کے ساتھ کراچی کا امن آپ نے ان کو عوام کو دلوایا. یہ ساری باتیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سامنے ہیں. میں اب مہمان ہیں روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.